دی ڈیپ ڈائیو میں بہت خوش آمدید۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہم سب کی زندگیوں سے بہت گہرا جڑا ہے۔ بالکل، اور وہ موضوع ہے روایتی تعلیم کا مستقبل۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے خاص طور پر یہ دیکھنا کہ مصنوعی ذہانت، جسے ہم عام طور پر اے آئی کہتے ہیں، اور ورچوئل ریالٹی یعنی وی آر، یہ کس طرح کلاس رومز کی دنیا کو بالکل بدل کر رکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے اندر جو ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کو جامع اور حقائق پر مبنی بنانے کے لیے ہم نے کچھ انتہائی شاندار ذرائع کو کھنگالا ہے۔ ہمارے پاس 5 بڑی تحقیقات اور رپورٹس کا ایک زبردست مجموعہ ہے۔ اور یہ ذرائع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ جب ہم ان سب کو ملا کر دیکھتے ہیں تو تعلیم کے مستقبل کی ایک بہت واضح تصویر ابھرتی ہے۔ ان ذرائع میں ترقی پذیر ممالک میں اے آئی کے اخلاقی استعمال پر متحدہ عرب امارات کی ایک تفصیلی تحقیق شامل ہے، جس پر روحی فیصل نے کام کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی معذور طلبہ کے لیے اے آئی پر مبنی معاون ٹیکنالوجیز پر کیبنز اور گیلیگاؤ کا ایک منظم جائزہ بھی ہمارے پاس ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی ایجوکیشن 5.0 اور اعلیٰ تعلیم میں اے آئی اور وی آر ٹولز کے انضمام پر لیاکوپولوس اور لیاپاکس کا ایک بہت ہی گہرا مقالہ ہے۔ اس کے علاوہ زوم کی وہ رپورٹ بھی ہے جو بتاتی ہے کہ اے آئی کی مدد سے انتظامی بوجھ کیسے کم ہو رہا ہے۔ اور آخر میں ای کیمپس اونٹاریو کی ایک کمال کی رپورٹ ہے جس میں سال 2044 کی اعلیٰ تعلیم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ تو اصل میں اس تفصیلی جائزے کا مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح سیکھنے کے اس پورے عمل کو ذاتی نوعیت کا قابل رسائی اور مساوی بنا رہی ہے۔ اگر ہم ان تمام تحقیقات کا نچوڑ نکالیں تو ایک بات تو طے ہے کہ اب تعلیم کا مطلب صرف بلیک بورڈ سے نوٹس اتارنا یا کتابیں رٹنا نہیں رہا۔ ٹیکنالوجی صرف کلاس روم میں کوئی نیا گیجٹ لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنے اور سکھانے کے پورے فلسفے کو ہی جڑ سے اکھاڑ کر ایک نئی بنیاد رکھ رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، کیا ہو اگر مستقبل کا کلاس روم ایک ایسی جگہ ہو جہاں اے آئی نہ صرف طالب علم کے سیکھنے کی رفتار کو خودکار طریقے سے سمجھے، بلکہ وی آر کے ذریعے اسے سیدھا انسانی جسم کے خلیوں کے اندر لے جائے۔ یا پھر تاریخ کی کلاس میں کوئی واقعی قدیم روم کی گلیوں میں چل پھر رہا ہو۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ ان ریسرچ پیپرز کے مطابق یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو ایجوکیشن 5.0 کا تصور ہے، یہ سننے میں تو بہت زبردست لگتا ہے، لیکن لیاکوپولس کی تحقیق میں 68 مختلف اے آئی اور وی آر ٹولز کا جو آڈٹ کیا گیا ہے، اس میں ایک بڑی ہی چشم کشا حقیقت سامنے آئی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ تحقیق بتاتی ہے کہ ان میں سے 91% ٹولز ملکیتی یا پروپرائٹری ہیں، یعنی یہ بڑی ٹیک کمپنیوں کی ملکیت ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مفت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ 91% کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے مستقبل کا ایک بہت بڑا حصہ کمرشل کمپنیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ جب تعلیمی ادارے ان ٹولز پر انحصار کرنا شروع کر دیں گے تو انہیں باقاعدہ فیس اور سبسکرپشنز ادا کرنی پڑیں گی۔ بالکل، اور اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم تعلیم جیسی بنیادی چیز کو چند بڑی کارپوریشنز کے حوالے تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کمپنیاں جو ٹولز بنا رہی ہیں ان کے فوائد کس قدر حیران کن ہیں۔ فوائد کی بات کریں تو مقالے میں گریڈ اسکوپ، نیوٹن آلٹا اور ایلیکس جیسے ٹولز کا ذکر ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ ٹولز طلباء کے سیکھنے کے وقت کو 30% تک کم کر دیتے ہیں۔ 30%؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ہاں، اگر ہم اسے ایک عام روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے کہ ہر طالب علم کے پاس ایک انتہائی ذہین ذاتی ٹیوٹر ہر وقت موجود ہو۔ ایک ایسا ٹیوٹر جو بالکل جانتا ہے کہ طالب علم ریاضی کی مساوات میں کہاں الجھ رہا ہے، اور وہ اسے پوری کتاب پڑھنے کے بجائے صرف اسی مقام پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹولز ہمارے تعلیمی نظریات کو ہی بدل رہے ہیں۔ اگر ہم روایتی نظام کو دیکھیں تو وہ بیہیویئرسٹ ماڈل پر چلتا ہے، یعنی وہ ماڈل جس میں استاد کلاس کے سامنے کھڑا ہو کر ایک ہی معلومات تمام بچوں کو دیتا ہے۔ جی بالکل،
اور وہ امید کرتا ہے کہ سب بچے اسے یاد کر لیں. جو رٹ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہ نئے اے آئی ٹولز کنسٹرکٹیوسٹ ماڈل کی طرف ایک بہت بڑی شفٹ ہیں. اچھا، کنسٹرکٹیوسٹ ماڈل، اگر ہم اس اصطلاح کو تھوڑا سا کھول کر بیان کریں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کنسٹرکٹیوسٹ ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم معلومات کو محض رٹنے کے بجائے خود اپنے تجربے سے علم تعمیر کرتا ہے. جب ایک طالب علم ایلیکس یا نیوٹن الٹا جیسے سافٹ ویئر پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سافٹ ویئر ریئل ٹائم میں اس کی ہر کلک اور ہر جواب کا تجزیہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ مسلسل اسے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ہاں، اور اگر طالب علم کو الجبرا کا ایک خاص فارمولا سمجھ نہیں آ رہا تو سافٹ ویئر اسے اسی وقت پچھلے اسباق کی طرف لے جاتا ہے یا سوال کو کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک مکمل طور پر ذاتی نوعیت کی تعلیم ہے. اور میرا خیال ہے کہ ورچوئل ریالٹی کے میدان میں اوسو وی آر کی مثال اس کی سب سے شاندار عکاسی کرتی ہے. ریسرچ بتاتی ہے کہ اوسو وی آر کے استعمال سے میڈیکل کے طلباء کی سرجیکل کارکردگی میں روایتی طریقوں کے مقابلے میں 230% بہتری آئی ہے. 230%! یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے. ذرا ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچیں. روایتی طور پر وہ کتابوں میں سرجری کے بارے میں پڑھتا ہے یا پھر کسی سینئر سرجن کو آپریشن کرتے ہوئے دیکھتا ہے. جب اسے پہلی بار خود چھری پکڑنی پڑتی ہے تو اس پر کتنا دباؤ ہوتا ہے. بالکل، ایک چھوٹی سی غلطی اور مریض کی جان جا سکتی ہے. بالکل، لیکن وی آر کی مدد سے وہ طالب علم ایک ورچوئل آپریشن تھیٹر میں جا کر ایک ہی پیچیدہ سرجری کو 50 دفعہ کر سکتا ہے. اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے تو کسی مریض کی جان نہیں جاتی. تو وہ بار بار مشق کر کے اپنے ہاتھ کو اس قدر پختہ کر لیتا ہے کہ جب وہ اصل سرجری کے لیے جاتا ہے تو اس کی کارکردگی 230% بہتر ہوتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں وی آر کتابوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے. اور آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف سے معلومات کا ایک سیلاب آ رہا ہے جسے انفارمیشن اوورلوڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹیکنالوجیز بہت بڑی نعمت ہیں. ہاں، یہ طالب علم کو اس بوجھ سے نکال کر صرف وہ مواد دیتی ہیں جس کی اسے واقعی ضرورت ہے. لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے. وہ کیا؟ اب تک ہم نے جو بھی بات کی وہ بظاہر عام طلباء کے حوالے سے تھی، لیکن یہ ٹیکنالوجی صرف عام طلباء تک محدود نہیں ہے. معذور افراد اور خصوصی ضروریات والے طلباء کے لیے اے آئی واقعی ایک کمال کا گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے. میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں. کیبینس اور گیلیگاؤں کی جو ریسرچ ہے وہ اسی حوالے سے بہت تفصیلی منظم جائزے پیش کرتی ہیں. اس تحقیق میں 12 مختلف جائزوں کا نچوڑ نکالا گیا ہے کہ کس طرح یہ معاون ٹیکنالوجیز طلباء کی زندگیوں کو بدل رہی ہیں. ان ٹیکنالوجیز میں اسکرین ریڈرز، اسپیچ ٹو ٹیکسٹ اور خاص طور پر AAC ٹولز کا بہت ذکر ہے. یہ اسکرین ریڈرز اور اسپیچ ٹو ٹیکسٹ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ AAC ٹولز اصل میں دکھتے کیسے ہیں اور یہ کلاس روم میں کس طرح کام کرتے ہیں؟ AAC کا مطلب ہے آگمنٹیٹو اینڈ آلٹرنیٹو کمیونیکیشن. آسان الفاظ میں یہ وہ ٹولز ہیں جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جنہیں بولنے میں شدید دشواری ہوتی ہے یا جو بالکل بول نہیں سکتے. نہیں دے سکتا. اس کے اندر کتنی مایوسی اور غصہ جمع ہوتا ہوگا. یہ تو واقعی بہت تکلیف دہ احساس ہے. بالکل. اب ایک AAC ٹول جو کہ ایک سمارٹ ٹیبلٹ یا خاص قسم کا کی بورڈ ہو سکتا ہے، اس طالب علم کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ تصویروں، علامتوں یا بٹنوں کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرے اور پھر وہ ڈیوائس اس کی طرف سے بولتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف پڑھائی میں مدد نہیں کر رہا بلکہ اس طالب علم کی پوری شخصیت کو بدل رہا ہے. 100% ایسا ہی ہے. ریسرچ ڈیٹا واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ AAC اور اسپیچ ٹو ٹیکسٹ جیسی ٹیکنالوجیز نہ صرف تعلیمی کارکردگی بڑھاتی ہیں بلکہ یہ طلباء کے جذباتی کنٹرول اور ان کی خود مختاری میں بے پناہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. جب ایک طالب علم اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کی کلاس میں شمولیت بڑھتی ہے، مایوسی کم ہوتی ہے اور وہ خود کو دوسروں کے برابر سمجھنے لگتا ہے. ہاں، لیکن مقالے میں کچھ زمینی حقائق اور چیلنجز کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ سننے میں لگتا ہے. مقالے کے مطابق سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اساتذہ کی مناسب تربیت ہی نہیں کی گئی. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ ایک اسکول کو لاکھوں روپے کی ٹیکنالوجی تو دے سکتے ہیں،
لیکن اگر کلاس روم میں موجود استاد کو یہی نہیں معلوم کہ اس بچے کو AIC ٹول کے ساتھ کیسے پڑھانا ہے، تو وہ مہنگی ڈیوائس ایک کونے میں پڑی دھول چاٹتی رہے گی۔ اور صرف یہی نہیں، آلات کی پیچیدگی اور بنیادی ڈھانچے کی کمی، یہ سب مل کر اس ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بذات خود کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، اسے چلانے کے لیے ایک تربیت یافتہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم بنیادی ڈھانچے اور چیلنجز کا ذکر کرتے ہیں تو یہ صرف کسی ایک اسکول کا مسئلہ نہیں رہتا۔ ترقی پذیر ممالک میں ڈیجیٹل تفریق کا مسئلہ بہت تیزی سے شدت اختیار کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حساس اور اہم پہلو ہے۔ روحی فیصل کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں کی گئی تحقیق، جس میں 342 تعلیمی ماہرین اور اساتذہ نے حصہ لیا، کچھ بہت ہی چشم کشا اعداد و شمار سامنے لاتی ہیں۔ وہ اعداد و شمار واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق 5 کے پیمانے پر AI کا اوسط استعمال 3.21 ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ AI کو استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ اساتذہ میں AI کی پالیسی کے حوالے سے آگاہی خطرناک حد تک کم ہے، جو کہ صرف 2.89 ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ 2.89 کا ہندسہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ذرا ایک حقیقی صورتحال کا تصور کریں۔ ایک استاد اپنے طالب علموں کے لکھے ہوئے مضامین گریڈنگ کے لیے کسی مفت AI ٹول میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا وقت بچ سکے۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس عمل سے اپنے طلباء کی دانشورانہ ملکیت اور ان کا نجی ڈیٹا ایک پبلک سرور پر اپلوڈ کر رہا ہے، جسے وہ AI ماڈل اپنے آپ کو مزید تربیت دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ ہے پالیسی کی آگاہی نہ ہونے کا اصل نقصان۔ بالکل۔ تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ پالیسی کی آگاہی اور AI پر اعتماد کے درمیان براہ راست تعلق ہے۔ جو اساتذہ یا پالیسی ساز ان ٹولز کی ریگولیٹری حدود سے واقف ہوتے ہیں، وہ انہیں زیادہ اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی تحقیق میں پرائیویٹ اور پبلک یا دہائی اداروں کے درمیان موجود ڈیجیٹل تفریق کی بھی واضح نشاندہی کی گئی ہے۔ پرائیویٹ اداروں کے پاس بہتر فنڈز ہیں، تیز رفتار انٹرنیٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ ان مہنگے AI اور VR ٹولز کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جبکہ دیہاتی علاقوں کے اسکول، جن کے پاس بنیادی سہولیت ہی پوری نہیں، وہ اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑی اخلاقی بحث جنم لیتی ہے۔ ذرائع میں الگورتھمک تعصب کا بہت تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ الگورتھمک تعصب کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ AI ماڈلز کے پاس اپنا کوئی دماغ نہیں ہوتا۔ وہ اسی ڈیٹا سے سیکھتے ہیں جو انسان انہیں فراہم کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر وہ ڈیٹا خود سماجی عدم مساوات، نسلی یا طبقاتی تعصبات پر مبنی ہوگا تو AI بھی اسی تعصب کو اپنا لے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک AI ماڈل کو صرف شہری اور مراد یافتہ طلباء کے ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا ہے تو وہ دیہی علاقے کے کسی طالب علم کی کارکردگی کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے گا اور اسے غلط گریڈز دے سکتا ہے۔ اور اسی لیے ذرائع ڈیٹا پرائیویسی اور GDPR جیسے قوانین کی سخت ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ GDPR دراصل یورپ کا وہ قانون ہے جو لوگوں کے ذاتی ڈیٹا کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ ریسرچ یہ وارننگ دیتی ہے کہ AI سسٹمز طلباء کا بہت ہی باریک بینی سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ کب پڑھتے ہیں، کہاں غلطی کرتے ہیں، ان کی کمزوریاں کیا ہیں، یہاں تک کہ ان کی آن لائن عادات بھی۔ بالکل، اگر پرائیویسی کے سخت قوانین نافذ نہ کیے جائیں تو اس حساس ڈیٹا کے غلط استعمال کا بہت بڑا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اگر ان ٹولز کو احتیاط، شفافیت اور واضح حکومتی پالیسیوں کے تحت استعمال نہ کیا گیا تو یہ موجودہ سماجی اور معاشی عدم مساوات کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیں گے۔ میں متفق ہوں، ٹیکنالوجی بذات خود غیر جانبدار ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مقامی اساتذہ اور تعلیمی ماہرین کو ان ٹولز کی گورننس اور پالیسی سازی کے عمل میں شامل کیا جائے، تاکہ جو پالیسیاں بنیں وہ زمینی حقائق کے مطابق ہوں۔ یہ ایک بہت متوازن سوچ ہے۔ اخلاقیات اور ڈیجیٹل تفریق کے ان سنجیدہ چیلنجز پر بات کرنے کے بعد آئیے اب تصویر کے ایک اور دلچسپ اور روشن پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کیمپس کا انتظامی ڈھانچہ کیسے بدلا جا رہا ہے۔ زوم کی جو رپورٹ ہمارے ذرائع کا حصہ ہے وہ انتظامی لحاظ سے بہت سی امیدیں جگاتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اے آئی کی مدد سے کلاس روم کی لائیو ٹرانسکرپشن، یعنی استاد جو بول رہا ہے اس کا خودکار طریقے سے لکھا جانا، سمریز بنانا اور طلباء کے سوالات کا ریئل ٹائم میں جواب دینا ممکن ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کے دوران طالب علم کا سارا دھیان تیزی سے نوٹس لکھنے کے بجائے استاد کی بات کو گہرائی سے سمجھنے اور اس پر بحث کرنے پر ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کلاس کے فوراً بعد اے آئی اسے ایک بہترین سمری تیار کر کے دے دے گا۔ اس سے اساتذہ پر سے بھی انتظامی بوجھ بے حد کم ہو رہا ہے۔ اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر ای کیمپس انٹیریو نے سال 2044 کے اعلیٰ تعلیم کے مستقبل کا ایک شاندار اور تصوراتی خاکہ پیش کیا ہے۔ وہ تصور کرتے ہیں کہ جب روزمرہ کے بورنگ اور تھکا دینے والے کام جیسے پیپر چیک کرنا، شیڈیول بنانا اور حاضری لگانا اے آئی سنبھال لے گا تو تعلیم کا اصل مقصد کیا رہ جائے گا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مشینیں انسانوں سے بہتر اور تیز طریقے سے معلومات کو پروسیس کر سکتی ہیں اور رٹے رٹائے کام کر سکتی ہیں تو پھر انسانوں کی توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے؟ ای کیمپس انٹیریو کی 2044 کی اس ریسرچ میں کن پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ 3 اہم پہلوؤں پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا پہلو ہے تعلیم میں معنی اور اندرونی تحریک۔ مستقبل میں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف کوئی کلرک کی نوکری حاصل کرنا یا معلومات جمع کرنا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ کام تو مشینیں کر لیں گی۔ تعلیم دراصل اپنی ذات کو دریافت کرنے، ذاتی تسکین اور زندگی کا مقصد تلاش کرنے کا ایک سفر بن جائے گی۔ اور دوسرا پہلو جو انہوں نے بتایا ہے وہ ماحولیاتی شعور سے متعلق ہے۔ جب ہم اے آئی کی مدد سے پیچیدہ ماحولیاتی مسائل، کلائمیٹ چینج اور توانائی کے بحران کا ڈاٹا تیزی سے سمجھ سکیں گے تو مستقبل کے تعلیمی ادارے محض عمارتیں نہیں رہیں گی، تو پھر وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ پائیداری اور ماحول دوستی کے عملی مراکز بن جائیں گے۔ اور تیسرا پہلو جو شاید سب سے زیادہ گہرا ہے وہ انسان اور اے آئی کے درمیان ہم آہنگ تعامل ہے۔ جب مشینیں ہمارے کام کا بوجھ بانٹ لیں گی تو انسان ان چیزوں پر توجہ مرکوز کر سکیں گے جو انہیں واقعی انسان بناتی ہیں۔ یعنی ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے، بڑے خواب دیکھنے اور اپنی جذباتی ذہانت پر کام کر سکیں گے۔ جی ہاں، ہمدردی کرنا، اخلاقی فیصلے کرنا، پیچیدہ سماجی روابط استوار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی اے آئی ماڈل کبھی نہیں کر سکتا۔ مستقبل کا کیمپس ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں انسانوں کو بہتر انسان بننا سکھایا جائے گا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے ان تمام ذرائع سے جو کچھ بھی سیکھا اس کے کلیدی نتائج کو سمیٹنا ضروری ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ اے آئی اور وی آر اب محض کوئی ٹرینڈ یا فیشن نہیں رہے، بلکہ یہ تعلیم کو انتہائی ذاتی نوعیت کا اور ہر طالب علم کی ضرورت کے مطابق قابل رسائی بنا رہے ہیں۔ نیوٹن الٹا اور اوسو وی آر جیسے ٹولز کارکردگی کی نئی حدیں عبور کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح اسپیچ ٹو ٹیکسٹ اور اے سی ٹولز ان معذور طلباء کے لیے امید کی کرن بن کر ابھرے ہیں جنہیں روایتی نظام نے ایک طرح سے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس روشن تصویر کے ساتھ کچھ گہرے سائے بھی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی تحقیق اور دیگر جائزوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ترقی پذیر ممالک میں ڈیجیٹل تفریق، الگورتھمک تعصب اور پرائیویسی جیسے مسائل بہت سنگین ہیں۔ ٹیکنالوجی تو موجود ہے، لیکن اگر اساتذہ کی مناسب تربیت نہ کی گئی اور اخلاقی پالیسیاں نہ بنائیں گئیں تو یہ ٹیکنالوجی طبقاتی فرق کو مٹانے کے بجائے اسے مزید گہرا کر دے گی۔ اصل ہدف یہ ہے کہ یہ ٹول صرف چند امیر اداروں تک محدود نہ رہیں بلکہ سب کے لیے مساوی طور پر فائدہ مند ثابت ہوں۔ اس تمام بحث کے بعد اس جائزے کے اختتام پر میں ایک نیا اور گہرا زاویہ چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اگر آنے والے وقت میں اے آئی تمام نصابی معلومات فراہم کرنے، امتحانات کی جانچ پڑتال کرنے اور کیمپس کا سارا انتظام سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر ایک انسانی استاد کا بنیادی کردار کیا رہ جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم تعلیم کی ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا مقصد صرف ریاضی یا سائنس کے فارمولے سکھانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ خالصتاً یہ سیکھنے کی جگہ بن جائیں گے کہ ایک بہتر، ہمدرد اور باشعور انسان کیسے بنا جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ سوال ہے جو ان تمام تحقیقات سے نکل کر سامنے آتا ہے اور ہمارے سوچنے کے انداز کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے ارد گرد سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں یہ تبدیلیاں کس طرح آ رہی ہیں اور ہم ان کے لیے کتنے تیار ہیں۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس موضوع پر مزید غور و فکر کریں گے۔ آج کے لیے دی ڈیپ ڈائیو کی طرف سے بس اتنا ہی۔ علم اور جستجو کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھیے۔